بتاؤ اتنی نسبتوں والا اگر پیر مل جائے، اتنی نسبتوں والا اگر مرشد مل جائے، جس کی بارگاہ میں جب تم آؤ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، یا راہ خدا دکھاتے ہیں یا راستہ مصطفیٰ کا دکھاتے ہیں، یہی دو باتیں سکھاتے ہیں۔ اور مرشد کامل کا کام بھی یہی ہے۔ ہم نے نسبت کیوں تھامی، تعلق کیوں قائم کیا؟ یہ تعلق بڑے مقدر والا ہوتا ہے، بڑی نسبت والا ہوتا ہے۔ جس کا کوئی تعلق نہیں، جس کی کوئی نسبت نہیں، وہ میدان قیامت میں مارا مارا پھرے گا۔ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شہزادہ غوث الاعظم جیلانی کے ساتھ ہے، حضور قبلہ عالم پیر بغدادی کے ساتھ ہے، حضرت پیر سید عبداللہ سید بادشاہ جیلانی کے ساتھ ہے، شیخ سیدنا عبدالرزاق جیلانی کے ساتھ ہے، حضور غوث الاعظم جیلانی کے ساتھ ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہے، مولا علی کے ساتھ ہے، ان کے والد حضرت ابو طالب کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اتنے تعلق بنیں گے، اتنی نسبتیں بنیں گی، اتنے غلام، اتنی ہستیوں کے ہم بنیں گے، تو قیامت کا منظر ہوگا، یہ شہزادے درمیان میں ہوں گے، دائیں بائیں میں اور آپ ہوں گے۔ آپ سدرہ شریف چلے جائیں، آپ اسی طرح نظر آتے ہیں، بغدادی ہاؤس لاہور آ جائیں، اسی طرح نظر آتے ہیں، فیصل آباد چلے جائیں، اسی طرح نظر آتے ہیں، صاحبان چلے جائیں، اسی طرح نظر آتے ہیں۔ جہاں جہاں میرا قبلہ عالم جاتے ہیں، آپ دیوانوں کی طرح پیچھے آتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں قیامت میں قبلہ عالم ہوں گے، امام حسن امام حسین کے یہ شہزادے ہوں گے، پیر حسنین محی الدین گیلانی ہوں گے، جیسے یہاں ہم پیچھے پیچھے، قیامت میں بھی ہم ان کے پیچھے پیچھے۔ اور یہ ایسے بات نہیں کر رہا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ المرء مع من احب الیہ، بندہ دنیا میں جس کے ساتھ پیار کرے گا نا، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم نے یہ نسبت قائم رکھنی ہے، ہم نے یہ نسبت قائم رکھنی ہے، ہم نے یہ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جہاں یہ یہاں پر ہیں، یہ جہاں جائیں ان کے پیچھے برقرار رہے، جہاں قیامت میں یہ ہوں گے، غلامی کی صورت میں ہم بھی ہوں گے۔ اب یاد رکھیے گا اس سبق کو، اللہ تعالیٰ ان کی غلامی بھی یہاں بھی نصیب ہے نا، وہاں بھی نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضور قبلہ عالم ان قریب انشاءاللہ رونق افروز محفل ہوں گے، بڑے آرام سے پرسکون انداز میں تشریف رکھیے۔ سامنے والے حضرات جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیے، کافی جگہ ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منقبت کی شہادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ محمد سعید وقاص سرگودے سے تشریف لاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ گیلانیہ سدرہ شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چار اشارہ اپنی حاضری کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسنین نانے دا سانوں تے سہارا حسنین نانے دا سانوں تے سہارا جس جس کو سہارا ہے ہاتھوں کو مشغول بنا لیجئے۔ حسنین نانے دا سانوں تے سہارا تائیوں تایا سامنیا تائیوں تایا سامنیا پانچ پندرہ گوارا حسنین نانے دا سانوں تے سہارا حسنین نانے دا سانوں تے سہارا تائیوں تایا سامنیا پانچ پندرہ گوارا حسنین نانے دا سانوں تے سہارا کہ پنجا نو بنے لیا بارہ نو منے لیا چودہ نو بنے لیا یارہ نو منے لیا سالوں تے محمد دا سالوں تے محمد دا ہر یار پیارا حسنین نانے دا سالوں تے سہارا حسنین نانے دا سالوں تے سہارا اور اپنی حاضری کا سیکنڈ لا شعر پیش کرتے ہوئے کہ آوے جے کتا دارے انہوں اکھیاں عطا کر دے آوے جے کتا دارے انہوں اکھیاں عطا کر دے مارے جے کوئی پتھر ہاتھ جا کے دعا کر دے آقا دی کریمی دا کوئی حد نہ کنارا حسنین نانے دا سالوں تے سہارا حسنین نانے دا سالوں تے سہارا کہ کبھی نیدوں دی گل ہوئی کبھی زلفاں دی ہوئی بات میں پیش کرے ساکی آقا دی فضلاتے مدحت میرے آقا دی حسنین نانے سالوں تے سہارا ہاتھوں کو مشغول بنا کے میرے ساتھ پڑھ لیجیے آخری بار حسنین نانے دا سالوں تے سہارا تائیوں تایا سامنے
جب واد علی حیدری خطیب اعظم راولپنڈی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گیلانیہ سدرہ شریف، حضور قبلہ عالم پیر بغدادی، شہزادہ حضرت سید حسنین محی الدین قادری گیلانی، شہزادہ حضرت سید علی محی الدین قادری الگیلانی، علماء اہل سنت، الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى الذي لا غاية له ولا جهة له ولا كيفية له ولا عزو له ولا قسم قسيم له لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان الذي خلق الأرض والصلاة والسلام على سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین محمد المصطفى وعلى آلہ المرتضى وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے آوازیں بلند پڑھیے. الصلاة امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالہ سے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ امام زین العابدین پاک سے سوال ہوا کہ سرکار سنی کون ہوتا ہے؟ کیا سوال ہوا؟ عالم دا سردار علی دا پاپائے کر کے ذرا تب ہونے لے رہا ہے آواز ہے. اور مرشد پاک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زیارت بھی کرنی ہے, اور یہ فیضان انشاءاللہ شامل حال ہوگا سرکار ابو طالب کا. اس طرح ہاتھوں کو ہوا میں لہرانا ہے اور کیا کہنا ہے؟ عالم دا سردار علی دا بابا ہے, عالم دا سردار علی دا بابا ہے, عظمت دا مینا علی دا, عظمت دا مینار علی دا بابا ہے, عظمت دا مینار علی دا. کوئی اپنے مرشد سے کچھ اولاد کی طلب میں آتا ہے, کوئی مالو جائیداد کی طلب میں آتا ہے. اللہ کی قسم ہم جب بھی اس اپنے گیارہویں والے پیر کی بارگاہ میں آئے ہیں, ہمیں لنگر میں بھی ذکر ابو طالب ہی نصیب ہوتا.
اور خوش ہو کے جو سرکار ابو طالب کے لنگر پہ پلتا ہے، سرکار ابو طالب کا لنگر جن کے ایمان کو چارج کرتا ہے اور جن کے ایمان کی بیٹریاں ذکر ابو طالب سے چارج ہوتی ہیں، وہ خوش ہو کے کہیں گے کہ عالم دا سردار علی دا بابا، عظمت دا مینار علی دا بابا، عظمت دا مینار علی، کفر تے فتوے لانے ملا شرمت کرے، کفر تے فتوے لانے ملا شرمت کرے، کفر اگے دیوار علی دا بابا ہے، کفر اگے دیوار علی دا، عالم دا سردار علی دا، خوش ہو کے عالم دا سردار علی دا، اور اج تو نہیں اصلا تو اعلان ہے میرا، یہ اللہ فرما رہا ہے، اج تو نہیں اصلا تو اعلان ہے میرا، وہ میں خدا عمران دا عمران ہے میرا، میں خدا عمران دا عمران ہے میرا، کافر ظالم فاسق سارے نس بج گئے، کافر ظالم فاسق سارے نس بج گئے، تم بادر رسالت حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید حسنین محی الدین گیلانی القادری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید علی محی الدین شاہ صاحب گیلانی القادری، جناب محترم پیر حاجی حمید اللہ خان قادری صاحب، جمیع سادات اکرام، میرے آقا حضور کے غلاموں مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار بزم میں الحمدللہ یہ جملہ میں ابتدا میں عرض کر دوں، چونکہ 2 دن بلکہ 1 دن قبل میری نظروں سے یہ چیز گزری اور میں بالکل اس بات کو ذکر کروں گا کہ بڑی 11ویں شریف 2 دن پہلے گزری، اس بڑی 11ویں شریف کی خاص رات میں عرس تھا پیرانے پیر کا، بولتے جائیں کس کا عرس تھا؟ پیرانے پیر دستگیر کا عرس تھا، لیکن اس رات میں بھی کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جن کو اپنے بڑے بڑے یاد آ رہے تھے، اس رات بھی وہ یہی نصیحتیں کر رہے تھے کہ ادھر نہیں جانا، فلاں پیر کو ماننا ہے، فلاں کو نہیں ماننا، اور میں نے کہا بدبخت، اگر تو بڑی 11ویں پہ اپنے بڑوں کو یاد کرے تو کوئی پتہ نہیں لگتا، اور اسی طرح سیدنا ابو طالب کی اولاد جب ان کے ذکر کی مجلس سجاتی ہے، وہ چاہے بڑی 11ویں کا پروگرام ہو، ہم انہی پاکوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بڑی 11ویں کا موقع ہو، 10ویں کا موقع ہو، سرکار کے میلاد کا ہم حوالے سے ذکر ہو، الحمدللہ یہ اس دور میں یہ ضروری ہے کہ ہر گھر میں جناب سرکار ابو طالب کا علم بلند ہو۔ کیا اس بات کی تائید کرتے ہو؟ سب سے بڑی پہچان آج کے دور کے اوریجنل سنیوں کی یہی ہے کہ جس کو دیکھو جناب ابو طالب کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے، سمجھو خود بھی بڑا، خود بھی ٹھیک ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے وہ بندہ بھی بڑا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نسبت کا فیضان ہے۔ اگر نسبت میں ان پاکوں کا بغض ہو تو کسی صورت بندہ اس سائیڈ جا نہیں سکتا، لیکن اگر نسبت میں ہی مولائیت ہو تو پھر بندہ سرکار ابو طالب سے دور رہ نہیں سکتا ہے۔
تو میں آج کی اس پروقار بزم میں سرکار پیران پیر مجھے جو وقت اپنا ملا انتظامیہ کی طرف سے انشاءاللہ اسی کے اندر رہتے میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیران پیر اور روشن ضمیر اور سرکار ابو طالب کے پتر کا نام عبد القادر ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. کس کا نام؟ پیران پیر وہ ہیں جن کے دادا ابو طالب ہیں، جن کے دادا ابو طالب ہیں. اور اوریجنل قادری آپ کو بہت نظر آئیں گے، لیکن جو فیضان اللہ کی قسم سدرہ والے پیر کی بارگاہ سے ملتا ہے کائنات میں کہیں نظر نہیں آتا ہے. کیونکہ خالصتاً سرکار ابو طالب کا ذکر ہر سٹیج پہ کوئی نہ کوئی بیٹا ضرور ہوتا ہے سرکار ابو طالب کو ماننے والا چاہنے والا، لیکن دنیاوی ڈنڈے مارے جاتے ہیں، بچایا جاتا ہے خود کو کہ اس ٹاپک پہ نہ بات کی جائے، نہ گفتگو کی جائے، نہ لفظ کشائی کی جائے، نہ قلم اٹھایا جائے، نہ زبان کھولی جائے. میں نے کہا ایسی زبان ایسا علم ہمیں نہیں چاہیے جو علم حق بیان کرنے سے روکے. ہم اس علم کی خیرات انہی پاکوں کے در سے لیتے ہیں کہ جن کا تعلق جناب ابو طالب سے ہے. اور الحمدللہ ہمارے مرشد کریم ان کا تعلق نسبی بھی جناب ابو طالب سے ملتا ہے، حسبن بھی جناب ابو طالب سے ملتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیران پیر اور ہر دور کے اندر صوفیاء کا اور علماء کا، یہ دو چیزیں میں نے عرض کی، صوفیاء اور علماء، ان کا آپس میں تکرار رہا، آپس میں ان کا مناظرے ہوتے رہے، آپس میں مخاصمے ہوتے رہے، آپس میں بڑے بڑے معاملات رہے. لیکن حضور پیران پیر اتنے بڑے پیر ہیں نا کہ جن پہ مولوی بھی سارے متفق ہیں، پیر بھی سارے متفق ہیں. یار ہے میری ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. جن پہ کسی صوفی کی انگلی نہیں اٹھی، کسی مولوی کی انگلی نہیں اٹھی. اور میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ میرے حضرت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ تھی اور علمی خیرات کس طرح تقسیم فرماتے تھے. ابن جوزی کا نام تو سن رکھا ہوگا، علماء جانتے ہیں کہ ابن جوزی کون ہے. ابن جوزی بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفسر ہے، بڑا اس نے کام کیا. لیکن اتنا کام کرنے کے بعد ابن جوزی وہ بندہ ہے کہ جس کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، بڑا نخرہ تھا، بڑا فخر تھا. کسی کہنے والے نے کہا کہ ابن جوزی تجھے اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، بڑا نخرہ کرتا ہے اپنے علم پہ. ان کے علم کا بڑا شعرا ہے، ان کی ولایت کا بڑا شعرا ہے. کبھی ان کی بارگاہ میں گئے، ابن جوزی کہنے لگا نہیں میں نے نام سنا ہے لیکن کبھی گیا نہیں، لیکن کسی دن مجھے جانا پڑے گا ٹیسٹ کے لیے، میں چیک تو کروں کہ عبد القادر ہے کیا، عبد القادر جیلانی ہے کون اور کتنا علم رکھتے ہیں. توجہ ہے سب کی. ایک دن میرے آقا جناب سرکار حضرت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ درس حدیث بیان فرما رہے، درس قرآن چل رہا ہے اور میرے حضور پیر عبد القادر جیلانی پورے ہفتے میں 3 دن درس ارشاد فرماتے. 3 دن آپ کا درس ہوا کرتا تھا، لیکن جس دن درس ہوتا اس دن ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا. ان لاکھوں کے مجمع میں جب میرے پیران پیر گفتگو ارشاد فرما رہے، اتنے میں کیا ہوا، آخر پہ آپ ابن جوزی نے رش دیکھا، لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگوں کی کثرت دیکھی. جب اس نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں مجھے تو آگے نہیں جایا جائے گا، ادھر ہی پیچھے پیچھے رک کے بیٹھ گیا. ابن جوزی جس کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا،
जिसको अपने इल्म पे बड़ा गुरूर था, अब पीछे हटके बैठ गया। मेरे गौसे पाक ने अपनी जुबान खोली, आप भी जरा खोले सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक ने अपनी जुबान खोली और एक कुरान की आयत तिलावत फरमाई। कुरान की आयत को तिलावत फरमा के मेरे गौसे पाक ने उसकी तफसीर को बयान फरमाया। उस आयत को बयान करके उसकी तफसीर बयान की ना। अब पीछे मजमे में बैठा इब्ने जोजी ऐसे नीचे निगाहें करके बैठा हुआ है, सर को झुका के, साथ में शागिर्द भी है। इब्ने जोजी ने जब पहली तफसीर सुनी ना तो सारी लाके कहने लगा ये तो मुझे भी आती है, ये तो मुझे भी आती है। मेरे गौसे पाक ने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान फरमाई। इब्ने जोजी कहने लगा कि मुझे आती है। करते करते 2, 4, 5, 10, 15, 16 तफसीरें बयान जिलानी की निगाह को देखो। मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने लगे हैं और इब्ने जोजी और ये तो वो थी जो तुझे आती थी, अब वो सुन जो तुझे नहीं फकत मुझे आती। अब वो सुन जो तुझे नहीं, जो सिर्फ अब्दुल कादिर को आती है। जो किसको आती है? अब्दुल कादिर जिलानी को आती है। और वो कौन? किसी की तारीफ कोई करे तो और बात है, लेकिन अपनी तारीफ जो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार ने फरमाई ना, वो तारीफ इतनी शान और इतनी अजमत है। वो मेरे गौसे पाक ने जो अपनी शान खुद बयान फरमाई कि मैं है कौन और मेरा ताल्लुक किससे है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपनी शान बयान करते हुए आप फरमाते सकानिल हुब्बु कासातिल विसाले फकुल्तु लिकमरती नहमी ताली सातवा मशदली नहमी की कुरूश फहिमतु बिशुक्रती बैनल मवाले फकुल्तु निसाइल लक्ताबिल उम्मु बिहाली वदकुलु अंतुम रिजाली वहुम्मु वशरबु अंतुम जुनूदी फसाकिल कौम बिलवाफी मलाली शरीबतुम फदलती मिन बादि शुक्री वला मिलतुम उलुवी वत्तिसाली मकामुकुमुल उला जमा वलाकिन मकामी कौमकुम माज़ा अला आली أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا الغازي أشهم كل شيء ومن لا في الرجال أوتي مثالي كساني خلاطا من دراز عزم وتوجني بتيجان الجمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وعاتاني سؤالي وظلاني على الأكتاب جمعا وحكمي نافذ في كل حال والجبال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غور في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لتطلق واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من شرها ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالى وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أطالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأكثر عن جدالي مريدي همة المشتفقتي وفعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تغم الله ربي أطاني رفعة نلت الملالي طبولي بالسماء والأرض دكت وشابوس السعادة كالبدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقد بلغت من لدني بلاد الله ملكي تحت حكمي وقد بلغت من لدني ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کچھ اشعار رہتے ہیں. میں نے جو قصیدہ پڑھا یہ قصیدہ غوثیہ اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ غوثیہ شریف. قصیدہ غوثیہ شریف. اور یہ سلسلہ قادریہ کے اندر بادشاہ وظیفہ ہے. کون سا وظیفہ ہے؟ بادشاہ وظیفہ ہے. اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہ نگاہیں عطا فرما رکھی ہیں کہ اگر میں نظر کروں نا
اگر میں نظر کروں تو میرے سامنے اللہ کے یہ جتنے شہر ہیں رائے کے دانے کی طرح مجھے میری ہتھیلی پہ نظر آتے ہیں. نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کفردلت علی حکم اتصالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی. میرے آقا سرکار غوث پاک آپ نے اسی اپنے قصیدے کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے طاقت اور جو پاور عطا فرمائی ہے اس کا کمال یہ ہے اگر میں اپنی توجہ کسی مردے کی طرف کر دوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے. تو پھر مجھے کہنا ہے کیا کہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا. اور میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ آپ کی بارگاہ میں جتنے بڑے بڑے اپنا دوسرے مسالک کے لوگ گزرے ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بڑے بڑے بندے انہوں نے بھی یہ لکھا کہ ولی کائنات میں اگر ہے تو وہ عبد القادر ہے. کون ہے؟ حضرت پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ سرکار حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے والا بندہ کسی صورت محروم نہیں رہتا ہے. یہ یقین کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے. اگر جتنی آپ کے اندر اخلاص ہوگا، جتنے آپ سنسیئر ہوں گے، اتنا آپ کو سرکار غوث پاک کا فیضان نصیب ہو جائے گا. اپنے اندر سے سرکار غوث پاک یہ دل کا جو ٹکڑا ہے اس دل کے ٹکڑے میں سرکار غوث پاک کو بسا لو. پھر فریاد بعد میں نکلے گی، وہ فریاد رسی کو پہلے پہنچیں گے. فریاد بعد میں نکلے گی، فریاد کو پہلے پہنچیں گے. تو پھر آخری میری اس بزم کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ جھوم کے یہی کہنا ہے میرے ساتھ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. جس پہ سایہ غوث اعظم کا ذرا ہاتھوں کو لہرا کے جھنڈے بنا کے یہ اعلان کرتے کہ سرکار غوث پاک کے جتنے بھی ملنگ ہیں انہیں کو یاد کرتے ہوئے چوم کے یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آج جا کے نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. ہاتھ اٹھا کے حیدر. نعرہ حیدری، جیون جیون
जीवन 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 सैयदा पाक दे बच्चे जीवन 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 सैयदा पाक दे अजमत सैयदना अबू तालिब अजमत सरकार अबू तालिब नारे हैदरी बलिया तो गमो उफ्ताद क्यों कर घेर सकते हैं, क्योंकि हूँ मैं नाम लेवा गौसे आज़म का। जमीले कादरी सौजान से कुर्बान हो मुर्शिद पर, बनाया जिसने खुद जैसे को बंदा गौसे आज़म का। ये थे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जवाद अली हैदरी साहब, खतीब आज़म रावलपिंडी। अपने बेहतरीन अंदाज में हमसे मुखातब थे। अब नसर के अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नसराना अकीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद बाबर कादरी। तशरीफ़ लाकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया गिलानिया सिदरा शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, नहायत ही मशकूर हैं। मैं अपने मुर्शिद करीम का और तमाम इंतज़ामिया का मुझे यहाँ पे हाज़िरी के लिए लाकुशाई करने के लिए मौका मिला। दो चार जुमले हैं। एक जुमला हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में और दो चार अशार जो है अहले बैत की बारगाह में। उस हस्ती का जिक्र कि जिस हस्ती के एक जानू पे मोहम्मद बैठा करते थे, सुभान अल्लाह, लाज़मी चाहिए। एक जानू पे मोहम्मद बैठा करते थे, दूसरे जानू पर अली बैठा करते थे, दूसरे जानू पर अली बैठा करते थे। सुबह का वक्त हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले, खाना काबा के पास आए। जितने भी सरदार थे सारे आकर अबू तालिब के गिर्द जमा हुए और कहते हैं, अबू तालिब, आज समझ नहीं आती, आज तेरे कपड़ों से जो खुशबू आ रही है, पूरे मक्के में हमने ये खुशबू नहीं देखी, ना ये खुशबू सूंघी है, हमें भी बताना ये खुशबू कहां से लगाई। अबू तालिब फरमाते हैं कि भाई, खुशबू तो कोई नहीं लगाई, मुझे तो महसूस नहीं होती। हाँ, एक बात जरूर है, सुभान अल्लाह की लाज़मी चाहिए। अबू तालिब फरमाते हैं, एक बात जरूर है कि रात मेरे सीने पर मेरा बेटा मोहम्मद सोया था। मेरा बेटा मोहम्मद सोया था। अरे ये तो उसके बदन की खुशबू है, ये तो उसके बदन की खुशबू है। और बिल्कुल जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी जो हुसैनी बैठा है, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलेगा। इस यकीन के साथ सुभान अल्लाह बोले कि दुआ करें मुर्शिद का सदका। आज जो इस मज़हब में ऊंची सुभान अल्लाह कहे, आज रात इस मज़हब में बैठने का सवाब मिले, जब जाकर घर में सो जाए तो हुसैन के नाना के चेहरे की ज़ियारत का सवाब मिले। शायर का गीता के देती ना एक बाल भी जन्नत से तोल कर, देती ना एक बाल भी जन्नत से तोल कर। मेरे सैयदों की चेहरे की तरफ देखे जरा, कि देती ना एक बाल भी जन्नत से तोल कर। पूछो दिले बतूल से कीमत हुसैन की, पूछो दिले बतूल से
قیمت حسین کی اور سجدہ کیا طویل امت کو بتانے کے واسطے، سجدہ کیا طویل امت کو بتانے کے واسطے۔ معلوم تھی مصطفیٰ کو بھی فضیلت حسین کی، فضیلت حسین کی، اور مجمع بازار سے کہہ دو چپ رہے، مجمع بازار سے کہہ دو کہ چپ رہے۔ قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، اور محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت۔ دعوت خطاب دی جاتی ہے حضرت مولانا مفتی غلام سرور قادری خطیب اعظم بدکر، وہ تشریف لاتے ہیں اور 15 منٹ پہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ آستانہ علیہ گیلانیہ سدھا شریف حضور قبلہ عالم پیر بغدادی علماء اہل سنت